السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج میں میت کو غسل دینے سے قبل تلاوت قرآن پاک کے متعلق کچھ بتانے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیں۔ سامعین، میت کو غسل دینے سے پہلے اس کے نزدیک قرآن پاک کی تلاوت مکروہ اور ممنوع ہے۔ البتہ تسبیح پڑھی جا سکتی ہے۔ نور العیضہ میں ہے وَيَكْرَهُ قَرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَهُ حَتَّى يُغْسَلَ، یعنی جب تک میت کو غسل نہ دیا جائے اس کے نزدیک تلاوت کلام پاک مکروہ ہے، کیونکہ میت ضروری حاجات مثلا پیشاب پاخانہ وغیرہ کی ناپاکی سے شاید ہی بچ سکتا ہے۔ اس لیے غسل سے پہلے میت کے قریب قرآن کریم نہ پڑھے، دوسرے کمرے میں یا دور بیٹھ کر تلاوت کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے میت پر رونا، چلانا، ماتم اور نوحہ خوانی کرنا جائز نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بند کر دیا اور فرمایا کہ جب روح نکل جاتی ہے تو بینائی بھی اس کے ساتھ رخصت ہو جاتی ہے، اس لیے مرنے کے بعد آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر اہل خانہ چلا چلا کر رونے لگے اور رنج و غم کی بدحواسی میں ان کی زبان سے ایسی باتیں نکلنے لگی جو خود ان کے حق میں بددعا تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنے حق میں خیر و بھلائی کی دعا کیا کرو، اس لیے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں ان کا درجہ بلند فرما، اس کے پس ماندگان کی نگرانی فرما، اور اے رب العالمین ہم کو اور اس کو بخش دے اور اس کی قبر کو وسیع و منور فرما۔ اگر بتقاضۂ فطرت آنکھیں نم ہو جائیں اور اشک بار ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ کا دل مغموم تھا اور آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آنسو کا جاری ہونا اور دل کا مغموم ہونا فطرت انسانی ہے جو جائز ہے۔ بعض جگہوں میں میت کو کفنانے کے بعد منہ دکھانے کی رسم چل پڑی ہے جو شرعاً واجب الترک ہے، کیونکہ اس میں بہت سے مفاسد ہیں۔ بعض علاقوں میں تو میت کا منہ دیکھنے کا باعث اجر و ثواب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس میں ثواب سمجھنا بدعت ہے، اور اگر ثواب نہ سمجھے تو بھی اس سے بدعت کی ترویج و تائید ہوتی ہے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ میت کو غسل دیتے اور کفناتے وقت کم سے کم آدمی ہو، اور وہ بھی میت کے اقارب و احباب میں سے ہو، تاکہ میت میں خدا نخواستہ کوئی عیب یا تغیر پیدا ہو جائے تو اس کا افشا نہ ہو۔ اور منہ دکھانے کی رسم شریعت کے اس حکم و حکمت کے خلاف ہے۔ اگر میت کوئی مشہور شخصیت ہے
تو اس کی منہ دکھائی کی رسم میں کئی گھنٹے صرف ہو جاتے ہیں، حالانکہ میت کی تدفین میں تاخیر درست نہیں۔ منہ دکھائی کی رسم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات میت کی تصویر لے کر اخبارات میں شائع کی جاتی ہے، جس میں تصویر کی لعنت و عذاب کے علاوہ میت کے چہرے میں تغیر کی اشاعت ہے جو حرام ہے۔ آج کل یہ قبیح رسم خاص علماء و مشائخ میں بھی عام رائج ہو گئی ہے، اس لیے اس سے احتراز کی وصیت کرنا واجب ہے۔ وصیت نہ کرنے کی صورت میں اس کا عذاب وبال میت پر بھی ہوگا۔ میت اگر عورت ہو تو اس کی منہ دکھائی میں یہ بھی بے احتیاطی ہوتی ہے کہ بلا کسی تمیز و فرق کے محرم و غیر محرم سب شامل ہیں، سب کے سب شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر میت مرد ہو تو اس کی منہ دکھائی میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، حالانکہ غیر محرم کو دیکھنا قطعاً جائز نہیں۔ نیز بعض علاقوں میں نماز جنازہ کے بعد بھی منہ دکھانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی ممنوع ہے، کیونکہ میت کو جلد قبرستان لے جانے کا حکم ہے۔ تدفین میں تاخیر کرنا غلط اور موجب گناہ ہے۔ ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ بن برا کی عیادت کر کے لوٹ رہے تھے تو آپ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ ان میں موت سرایت کر چکی ہے، جب ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا، تاکہ میں ان کی نماز پڑھاؤں اور ان کی تجہیز و تکفین میں جلدی کروں، اس لیے کہ مسلمان کی نعش کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کو گھر والوں کے درمیان روکا جائے۔